ایک شخص تھا جس کا نام حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف یہ صحابہ کرام کے دور کے بعد ایک ظالم کوفہ کا گورنر بنا. تاریخ گواہ ہے یہ کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, قرآن پڑھنے والا مسلمان, اس ظالم نے اپنی تلوار سے 1,00,000 مسلمانوں کا قتل کیا تھا. یہ کوئی کافر نہیں تھا, مشرک نہیں تھا, یہودی نہیں تھا, عیسائی نہیں تھا, نصرانی نہیں تھا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان حجاج بن یوسف اپنی تلوار سے 1,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا. اور اس کے حکم سے جو قتل ہوئے وہ کئی لاکھ تھے, جو اس کی تلوار سے ختم ہوئے وہ 1,00,000 تھے. اس کو آ کر لوگوں نے کہا کہ اے ظالم, تو نے عمر کا دور دیکھا ہے, تو حضرت عمر کو تو نے دیکھا, ان کی صحبت کو تو نے دیکھا. جب عمر کا دور تو نے دیکھا, عمر کے دور میں کیا انصاف تھا, عمر کے دور میں کیا حکومت تھی. انہوں نے ایک چینٹی کو تک نہیں مارا, ایک معمولی چینٹی پر ظلم نہیں کیا. مگر تیرا ظلم کیا ہے, تو ظلم کی انتہا کر رہا ہے. تیرا ظلم 1,00,000 کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو تو نے تلوار سے شہید کر دیا, یہ کیا ظلم ہے. اب اس نے بڑا پیارا جملہ کہا جو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ اے لوگوں, تم مجھ کو کیوں تانا دے رہے ہو, تبادروا اتعمرکم, یہ اس کا جملہ ہے. اس نے کہا عمر کے زمانے میں جو انصاف تھا, اللہ نے عمر کے زمانے کے لوگوں کو عمر جیسا بادشاہ اس لیے عطا فرمایا تھا, وہ لوگ نمازی تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, تہجد گزار تھے, روزہ دار تھے, قرآن پڑھنے والے تھے, تسبیح پڑھنے والے تھے, ذکر کرنے والے تھے, راتوں میں اٹھ کر رونے والے تھے, خدا کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے تھے. وہ ایسے نیک لوگ تھے تو خدا نے انہیں عمر جیسا نیک بادشاہ عطا فرمایا. تم گناہگار ہو, تم بدکار ہو, بے نمازی ہو, تم عیاش ہو, شرابی ہو, جواری ہو, زانی ہو, تم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے مجھے بادشاہ بنا کر تمہارے لیے عذاب بنا کر بھیجا ہے. آج کا یہ ظالم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے, اللہ تعالیٰ عمر جیسا ہمیں رحم دل بادشاہ عطا فرماتا. ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں, نہ نماز کی پابندی ہے, نہ تہجد کی پابندی ہے, نہ ہی کہیں روزے کی پابندی ہے, نہ کہیں صدقہ خیرات ہے. بس آج مسلمان شراب میں کوئی ڈوبا ہوا ہے, کوئی جوے میں پڑا ہوا ہے, کوئی سود کھا رہا ہے, کوئی اپنی نمازوں کو قضا کر رہا ہے. نہ کسی کی زبان پر تسبیح ہے, نہ کسی کی زبان پر ذکر ہے, نہ کسی کی زبان پر اللہ کا کلام ہے. جب ہمارے اعمال ایسے گناہ اتنے بڑھ جائے, ہم گناہوں میں ڈوب جائیں, ہم شراب زنا میں پڑ جائیں, ہم جوے میں پڑ جائیں, ایسے گناہگار قوم پر اللہ رحم دل بادشاہ کیسے عطا کرے گا. ہمارے گناہوں نے آج اس ظالم کو بادشاہ بنایا ہے, آج ہمارے گناہوں نے اس ظالم کو حکومت عطا کی ہے. اگر ہم اچھے ہوتے, ہمارے اعمال اچھے ہوتے, ہماری نمازیں اچھی ہوتی, تو کوئی ظالم ہمارا بادشاہ بن نہیں سکتا. سب سے پہلے آج سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایسے حالات جہاں پر ہر وقت اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, ایک نیا بل جو وقف بورڈ کے نام سے لایا جا رہا ہے, ایسا نہیں یہ یہاں تھمنے والا ہے, اور ہوگا, اور نئے قوانین آئیں گے, اور مسلمان شہید ہوں گے, اور گھر جلائے جائیں گے, اور سارے گھر توڑے جائیں گے. یہ تھمنے والا نہیں, آگے بڑھنے والا ہے. مگر ہر حال میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اللہ سے تعلق توڑنا نہیں ہے. ہم جب تک اپنے رب سے تعلق نہیں جوڑیں گے, مسجدوں سے نہیں جڑیں گے, نماز سے نہیں جڑیں گے, دعا سے نہیں جڑیں گے, اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے نہیں, گڑ گڑائیں گے نہیں, ایسے ظالم کی حکومت برباد تباہ نہیں ہو سکتی. اس ظالم کی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی عادت ڈالے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, تہجد کی پابندی کرنی چاہیے. جبھی بھی ہاتھ اٹھائے, سب سے پہلے ہمیں اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے دعا میں یاد رکھنا چاہیے. جبھی بھی ہاتھ اٹھائے, رب کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر ان حالات کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے, ایمان کی حفاظت کی دعا مانگے, ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کی دعا مانگے, شریعت کے پابند بن جائے, قرآن کے پابند بن جائے, اسلام کے پابند بن جائے, نماز کے پابند بن جائے, تہجد کے پابند بن جائے, دعا کے پابند بن جائے, راتوں میں اٹھ کر رونے کی عادت ڈالے. پھر دیکھے اللہ تعالیٰ ایسی 1000 حکومتوں کو مولا ایک جھٹکے میں مٹا دے گا.
ایک جھٹکے میں مٹا دے گا۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کو صحیح کیا کرے، اپنی کردار کو صحیح کیا کرے۔ یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، مگر مسلمان کو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مایوس ہونا نہیں ہے، نا امید ہونا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر خدا کے وعدے کو یاد رکھے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب نے وعدہ کیا کہ اسلام کا چراغ قیامت تک بجھنے نہیں دوں گا۔ مسلمان کو قیامت تک اللہ نے فرمایا اس کو مٹنے نہیں دوں گا۔ نہ اسلام مٹے گا، نہ قرآن مٹے گا، نہ دین مٹے گا۔ یہ ظالم آ رہے ہیں، اللہ چند دنوں تک وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ بندو یاد رکھو، ایک وقت کے بعد ایسی پکڑ کروں گا، تمہاری نسلیں یاد رکھے گی کہ کیا اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ تمہاری نسلیں یاد رکھے گی ایسا عذاب تمہیں اتاروں گا، لیکن کچھ دیر تک صبر کرو، اللہ پر یقین کرو، توکل کرو، اللہ پر امید لگاؤ، دعائیں مانگو، عبادت کے پابند بن جاؤ، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو امید تو اللہ کی ذات پر قوت کے ساتھ، یقین کے ساتھ امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تیری ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں مسجد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں ہمیشہ دعا کے ذریعے سے تجھ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عالم اسلام میں امن عطا فرما۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مولا ان ظالمین کی سازشوں کو ناکام فرما۔ مولا اسلام کو سر بلند فرما، مسلمانوں کو سر بلند فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت جو مولا صحابہ کے دور میں تھی، دوبارہ سے وہ دور ہمیں دکھا دے، دوبارہ سے وہ زمانہ ہمیں دکھا دے۔ مولا ہم تمام کو ایک رحم دل بادشاہ عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے دلوں میں مولا اسلام کے چراغ کو روشن فرما دے۔ ہمیں مولا صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔